محترم سامعین، میری اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نمرود کے بارے میں کہ نمرود کون تھا۔ مکمل جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمرود بڑے ہی تنتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نام مرد تھا، اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود و بخت نصیر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خیت نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلیٰ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور اعلیٰ اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا واحد لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے کے دربار میں بلوایا، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھم سے لے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلیٰ اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی روایت دان لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں اس گھمنڈ پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا بے شک۔ تو محترم دوستوں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔